کیا واقعی سرداری نظام قبائلی اضلاع میں جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو تعلیم لینے سے روکتا ہے؟ تو میرا تعلق ڈسٹرکٹ راجن پور سے ہے، تو بگٹی قبیلے کے ایک ذیلی شاخ کھیازئی قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ میں اپنے قبیلے کا پہلا اسٹوڈنٹ ہوں، پنجاب یونیورسٹی تک پہنچا ہوں۔ میری گریجویشن جو ہے نا وہ بہاولپور کی ہے، پنجاب یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کی ڈگری لی ہے یہاں پنجاب یونیورسٹی سے، اور میں نے الحمدللہ ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ میں نے یہاں پہ رہتے ہوئے کیکس اینڈ بیکس، آپ کو پتہ ہے ایک بیکری ہے لاہور میں نے وہاں پہ جاب بھی کی ہے، ویٹری کی جاب کی ہے۔ تو ہم راجن پور سے کشتیاں جلا کے ہم لاہور آئے ہیں، تو انشاءاللہ لاہور سے ڈگری کے ساتھ ساتھ نوکری بھی لے کے واپس آئیں گے راجن پور۔ اپنے قبیلے کے لیے کیا کرنے کا پلان ہے؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ السلام علیکم جی، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیری۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ حافظ محمد زبیر بگٹی موجود ہیں جن کا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے۔ حافظ محمد زبیر بگٹی کی زندگی کا سفر ویٹر کی جاب سے شروع ہوتا ہے، اور اس وقت یہ ایک پروفیسر ہے۔ ویٹر کی جاب سے لے کے پروفیسر بننے تک کا سفر ان کا کیسا رہا؟ بالخصوص یہ قبائلی اضلاع میں رہتے ہیں، تو کیا واقعی سرداری نظام قبائلی اضلاع میں جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو تعلیم لینے سے روکتا ہے؟ اس حوالے سے تمام تفصیلی گفتگو حافظ صاحب سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زبیر بھائی کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے جی، شکر ہے بالکل۔ زبیر بھائی سب سے پہلے تو کنگریچولیشنز کہ آپ کی زندگی کا سفر جو ہے وہ اب آپ پروفیسر بن چکے ہیں۔ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ آپ نے جس طرح میں نے انٹرو میں بتایا، آف دا ریکارڈ آپ نے بتایا کہ آپ ویٹر کی جاب کرتے رہے ہیں۔ زندگی کا سفر شروع کہاں سے ہوا؟ تھینک یو سو مچ نعمان بھائی۔ پہلے تو کلیریفیکیشن کر دوں کہ آئی ایم ناٹ پروفیسر، آئی ایم اے لیکچرر۔ بہت بڑا ڈفرینس ہے ایک، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، بٹ ابھی اسٹارٹ اپ جو ہے نا وہ لیکچرر سے ہے۔ سیکنڈلی آپ نے قبائلی اضلاع کی بات کی، تو میرا تعلق ڈسٹرکٹ راجن پور سے ہے۔ وی آر مائگریٹڈ فرام ڈیرہ بگٹی، تو بگٹی قبیلے کے ایک ذیلی شاخ کھیازئی قبیلے سے میرا تعلق ہے، اور میں نے جو میری ابتدائی تعلیم ہے وہ ایک مدرسہ ہے کوٹلہ نصیر راجن پور میں، کلیۃ العلوم الاسلامیہ، وہاں سے لے کے میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس ارن کی ڈگری، اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ رہتے ہوئے کیکس اینڈ بیکس، آپ کو پتہ ہے ایک بیکری ہے لاہور میں نے وہاں پہ جاب بھی کی ہے، ویٹری کی جاب کی ہے، مطلب سارا کام کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے PPSC کے مسلسل ٹیسٹ دیے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں لیکچرر بن گیا ہوں۔ دین یہ جو آپ کا اعلیٰ تعلیم کا جو خواب تھا یہ کیسے مکمل ہوا، اور آپ نے اس کو کیسے پایا تکمیل تک پہنچایا؟ بہت سارے ریزنز ہیں نعمان بھائی، اس میں والدین کی جو ہے نا وہ دعائیں بھی ہیں، اور مختلف دوستوں کے تعاون بھی ہیں، اور اساتذہ کرام کی وہ ایک محنت اور لگن، وہ ایک حوصلہ، وہ اچھے دوستوں کی صحبت، اس وجہ سے میں راجن پور سے نکلا۔ میری گریجویشن جو ہے نا وہ بہاولپور کی ہے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے، اور دین میں پنجاب یونیورسٹی میں آیا۔ آپ کو پتہ ہے پنجاب یونیورسٹی ایک بہت پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی اور سب سے قدیم جامعہ ہے۔ پھر مجھے یہاں پہ پولیٹیکل سائنس کی ڈگری مطلب میں نے لی ہے یہاں پنجاب یونیورسٹی سے۔ آپ اپنے ضلع میں پہلے افراد ہیں یا آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں؟ نہیں جی، میں اپنے قبیلے کا جو ہمارا یہاں راجن پور میں سیٹلڈ ہے، شاید میں پہلا اسٹوڈنٹ ہوں، یا میں وہاں سے نکلا ہوں جو پنجاب یونیورسٹی تک پہنچا ہوں، اور میں نے الحمدللہ ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو ہے نا جی لیکچرر میں اپوائنٹ ہوا ہوں، تو لیکچرر سے آگے آپ کو پتہ ہے پھر فائنل جو سٹیج ہے وہ پروفیسری کی ہے، لہٰذا میں ابھی لیکچرر ہوں فار کلیریفیکیشن۔ اچھا، یہ جو مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں، آپ نے مجھے بتایا ابھی آف دا ریکارڈ کہ آپ نے مقابلے کے امتحان بھی دیے، تو کیا اس میں کس طرح کی مشکلات سامنے آئیں؟ اور ایک شخص جو کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا بہت بڑا ایک اچیومنٹ تھی قبائلی اضلاع کے کسی شخص کے لیے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مقابلے کے امتحان بھی دیتا ہے اور پھر انہیں پاس بھی کر لیتا ہے، تو وہ کیسا ایک سفر تھا؟ جی بہت ہی مطلب ایک کٹھن سفر ہے، کیونکہ میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے کوئی تقریباً 17-18 میں نے اگزام دیے ہیں، اور یہ میرا سے سمجھیں 17واں ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک خوبصورت کوٹ بتاؤں گا، جس طرح کہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے تھے، تو میں نے بھی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے 16 ٹیسٹ فیل کرنے کے بعد یہ 17ویں اٹیمپٹ میں لیکچرر منتخب ہوا ہمارا۔ 16 ٹیسٹ آپ نے فیل کیے، ہمت نہیں آ رہی؟ نہیں، ہمت ہارنے والے تھے نہیں، کیونکہ میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا تھا کہ میں اب طارق بن زیاد کی وہ جو ایک طریقہ کار ہے نا، جس سنا ہے کہ کشتیاں جلا کے گئے تھے وہ اسپین پہ، تو ہم راجن پور سے کشتیاں جلا کے اب لاہور آئے ہیں، تو انشاءاللہ لاہور سے ڈگری کے ساتھ ساتھ
नौकरी भी लेके वापस आएंगे राजनपुर। ज़ुबैर भाई, क्या महसूस कर रहे हैं अब जब आप अपने कबीले में पहले शख्स हैं जो इतना पढ़ लिख गए हैं? कबीले वालों के क्या तासुरात है, घर वालों के क्या तासुरात हैं? बहुत अच्छे तासुरात हैं, बहुत कमाल के तासुरात हैं। जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई, सिलेक्शन हुई, तो वो चीज़ें, वो सेलिब्रेशंस, वो खुशियाँ काबिल दीद थी। जब मैं वापस राजनपुर गया हूँ तो लोगों ने उस चीज़ को बड़ा सेलिब्रेट किया। रिश्तेदार आए, दोस्त आए, असातिज़ा आए। अब वो लाइफ जो मतलब स्ट्रगल की लाइफ थी और अब की लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क है नुमान भाई। खुद तो पढ़ लिख कर कामयाब हो गए हैं, अपने कबीले के लिए क्या करने का प्लान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ करने का सोच रखा है। सबसे पहले तो तालीम की ही अफादियत बतानी है कि तालीम के बग़ैर जो है ना वो सोशल स्टेटस जो है ना वो तब्दील ही नहीं होता। तो मैं तो हमेशा जहाँ जहाँ पे भी जाता हूँ उनको यही मैसेज देता हूँ कि वो जो कंसेप्ट है ना जी, सरकारी नौकरी वो गरीब के बच्चे को, आम बंदे को, लोअर मिडिल क्लास को मिल नहीं सकती। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये एक मिथ है, ये एक मिसकंसेप्शन है। तो मेरा जो सिलेक्ट होना है, ये सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ मेरी कामयाबी है, वो ये मैसेज था कि नहीं जी, अगर आप मेहनत करें और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करके आपको अच्छा मकाम देंगे सोसाइटी के अंदर। ज़ुबैर भाई, दो चीज़ों में ना अब आपने डिफरेंस करना है। क्या ये जो 16 इम्तिहान दिए और आप फेल होते रहे, क्या वो आपकी गुर्बत की वजह से था मामला या आपकी मेहनत में कमी था? एक चीज़ तो ये। दूसरा, ये जो एक मिथ है, जिस तरह आपने अभी कहा कि आपको सिफारिश और पैसे के बगैर नौकरी नहीं मिलती, क्या है कोई सदाकत इसमें? सच बताना आपने, क्योंकि ये सारे मराहिल देखे हैं। जी सबसे पहले ये बता दूं कि मैं अगर नहीं हुआ तो उसमें मेरी अपनी नाअहली थी, मेरी कोताही थी, उसमें मेरी गुर्बत का कोई वो नहीं था। मेरी अपनी मतलब कमज़ोरी थी कि मैं उस चीज़ को अटैम्प्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। और दूसरी बात आपने कहा कि जिस सिफारिश और पैसा और ये कल्चर, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ है। बट कम से कम PPSC के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो इदारा है जहाँ पे मेरे जैसे लोग भी आ गए और मेरे कई दोस्त असिस्टेंट डायरेक्टर बने हैं। और अभी मेरा दोस्त जो है ना वो अहमद चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर बना है। वो बिल्कुल हमारी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो बन सकता है, हिम्मत करें, मेहनत करें और दूसरों की बातें ना सुने। ये नेगेटिव कमेंट्स होते हैं कि जी यहाँ पे कल्चर है, यहाँ पे सिफारिश है और ये चीज़ें हैं। तो डिमांड भी नहीं की किसी ने? नेवर। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। यानी अभी मज़ीद तरक्की की तरफ इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह। अब लेक्चरर पे रुकने का इरादा नहीं है, मज़ीद भी एग्ज़ाम्स देने हैं, कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स। बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वही बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई। नाज़रीन, ज़िंदगी का सफ़र इनका मुश्किल ज़रूर था, लेकिन इन्होंने गुजारा है और आज इनको सब्र का, मेहनत का फल भी मिल रहा है। आपको भी पैगाम यही मिलता है कि ज़िंदगी में हारना ना सीखें। अगर आप गिर जाते हैं तो दोबारा खड़ा होना सीखें, वो गिरना आपकी हार ना बन जाए। बहरहाल, आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।